अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 13 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल कैसी लगती है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अपनी प्यारी राइटर को प्यारे-प्यारे कमेंट लाज़मी किया करें क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। आतिफ सूट-बूट पहनकर स्टेज पर खड़ा था। कुछ ही लम्हों में समारा ब्राइडल रूम से बाहर आई और आतिफ के बराबर में खड़ी हो गई। उसे देखकर हॉल में मौजूद सारे मेहमान का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ अपनी नजरें चुराने लगे तो कुछ दीदे भाड़े उसे देख रहे थे। वो सफेद रंग के तंग अधलंगे लिबास में मलबूस थी। नंगे बाजू और टांगे जो घुटनों से ऊपर तक बेलिबास थे। वो नीम बरहना हालत में खड़ी थी। लोग तमाशाइयों की तरह उसे देख रहे थे। रेहाना बेगम तेजी से भागती हुई उसके करीब आई। उसे चादर से ढांपना चाहा, लेकिन उसने झटके से चादर जमीन पर फेंक दी। ये तमाशा वहां महफिल में मौजूद हर शख्स की आंखों देखा था। चट्टाख आतिफ ने एक जोरदार थप्पड़ सम्मारा के गाल पर रसीद किया, फिर सख्ती से उसका बाजू पकड़कर तकरीबन उसे घसीटता हुआ मैरिज हॉल से बाहर ले गया। उसे कार के बैक सीट पर धकेल कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा, फिर 200 की स्पीड से कार ड्राइव करने लगा। खामोश चेहरा, आंखों में बगावत थी। फूंकार भरता वो स्टीयरिंग पर कभी हाथ मारता तो कभी ब्रेक पर। 2-3 बार वो दूसरी गाड़ियों से टकराते हुए बचा था। उसकी कार रोड पर मुसलसल हिचकोले खा रही थी। टायर की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी। इस कदर रफ ड्राइविंग की वजह से समारा कभी विंड स्क्रीन से टकरा जाती तो कभी सीट पर जा गिरती। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस मगरूर लड़की के चेहरे पर शिकन तक न आई थी। अलबत्ता वो आतिफ के इस रवैये से बेहद महसूस हो रही थी। उसने तीर निशाने पर चलाई थी। आज वो भरी महफिल में रुसवा हो गया था और यही तो वो चाहती थी कि आतिफ किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। कुछ ही देर में वो घर पहुंच चुका था। उसी अंदाज में उसका बाजू जकड़कर उसे घर के अंदर ले गया, जहां इस वक्त कोई भी मौजूद ना था। मेरा हाथ छोड़ो आतिफ, वो चिल्लाई थी। उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मुकाबिल ने अपनी पकड़ मजीद सख्त की। बहुत शौक है ना तुम्हें नाजेबा लिबास पहनने का? आज मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे कर दूंगा, सम्मारा बीबी। ये कहता उसने अपने कमरे के बेड पर उसे धक्का दिया।
میں میں میری بات سنیں۔ آ- آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریحانہ بیگم ہکلاتے ہوئے بولی۔ میرج ہال سے سارے لوگ جا چکے تھے سوائے حسن پیر کی فیملی کے علاوہ۔ وہ اس صدمے سے بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ ریحانہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گی۔ آ- آپ سن رہے ہیں؟ ریحانہ بیگم نے دوبارہ کہا تو حسن پیر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کروا دیا۔ یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ان کی بہو پوری برادری کے سامنے ادھننگی پیش ہو۔ اب وہ کیسے اس زمانے کا سامنا کریں گے؟ یہ بات انہیں ایک پل کا سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس زمین کے اندر سما جائے۔ قسمت اس گھرانے کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ جس گھرانے کی بہو بیٹیاں اپنی تربیت، صبر اور پردے کے لیے جانی جاتی ہیں، اس گھر کی بہو ایسی بے حیائی کرے تو کون برداشت کرے گا؟ آپی، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں کبھی خوشی راس کیوں نہیں آتی؟ پہلے آپ کی بارات لوٹ گئی اور اب یہ۔ کشمالہ دل شکستہ ہو کر اندلپ سے مخاطب ہوئی، البتہ آنکھیں نم تھیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب پریشان نہ ہو۔ وہ اور کہتی بھی کیا؟ اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو خود قسمت کی ستائی ہوئی تھی۔ فضیلت اور رکشی چھوٹی تھی، اس لیے وہ اس معاملے میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، لیکن بے عزتی تو ان کے دوستوں کے سامنے بھی ہوئی تھی۔ عاطف، تو- تم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کی چال ڈھال دیکھ کر ایک لمحے میں وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ہکلائی، اس کے چہرے کا رنگ پھک پڑا تھا۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ چہرے پر بلا کی وحشت تھی۔ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ اور پھر برق رفتار تنفس کی آوازیں اس کا دل دہلا رہی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر بے دردی سے زمین پر پھینک دیا۔ اب وہ اس دشمن جان کے بالکل نزدیک ہو چکا تھا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں جوالا مکھی پھوٹ پڑی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے خوفزدہ ہو کر وہ فوراً ہی کچھ پیچھے ہٹی۔ اسے آج پہلی بار اس کے وجود سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کے سلکی بالوں کے جال میں پھنسا کر مٹھی بھینچ لی۔ وہ درد سے کراہی، اس کے لب لرز گئے۔ اس نے تھوک نکلا۔ بے رخی اور غضبناک انداز میں اس نے آج اپنے روایتی مرد ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ہر مرد جانتا ہے یہاں مضبوط سے مضبوط عورت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس نے وحشیانہ انداز میں اس سے اپنا حق وصول کیا۔ دماغی شعلے تو شاید شانت پڑ گئے تھے، لیکن روح پر لگی آگ اب تک سلگ رہی تھی۔ وہ ناگواری سے رخ موڑتا ٹیرس کی اور چل دیا۔
نہ جانے کیوں اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ کیوں اس دشمن جان کو تکلیف دے کر اسے خود تکلیف ہو رہی تھی؟ تمہارا کچھ کہہ نہیں پائی، اسے بس ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے کوئی بھاری وزنی شے اس کے جسم پر لاد دی ہو۔ اس کا روم روم تکلیف میں مبتلا تھا، آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے اس کی رخسار پر سرک گئے، لیکن لبوں پر نہ چیخ تھی نہ اپنے بچاؤ میں بولے گئے کوئی الفاظ، بس ایک سناٹا تھا، گہرا سناٹا جو اسے اندر تک تاریکی میں ڈبو رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ماضی پاپا، پاپا، وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی تھی جو فون پر مصروف تھے۔ پاپا، وہ انکل گندے ہیں، وہ مجھے مارتے ہیں۔ اس بچی کو تو اتنا بھی نہیں معلوم تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ محض 6 سال کی تھی اور اپنا مقدمہ اپنے باپ کی عدالت میں پیش کرنے آئی تھی۔ سریا، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے سمارا کا خیال رکھا کرو، دیکھو اسے کیا ہوا ہے، میں بزی ہوں اس وقت۔ انوار شیخ کے پاس چند لمحے بھی نہ تھے کہ وہ اپنی معصوم بچی کی کوئی بات سنتے۔ سریا اس کی کیئر ٹیکر تھی، بھاگتی ہوئی آئی، اسے گود میں اٹھایا اور وہاں سے چل دی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، تم گندی ہو۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ پاؤں چلانے لگی، لیکن اس کی سن کون رہا تھا؟ اس کی پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ نوکروں کے ہاتھوں میں پلی بڑھی۔ اس کے پاپا انوار شیخ کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں ملتی تھی کہ وہ کبھی بیٹی سے دو چار باتیں کرتے۔ بھائی بھی اسکول جاتا تھا، اسے خود بھی اتنا شعور نہیں تھا کیونکہ وہ بھی صرف 10 سال کا بچہ تھا۔ اسے کبھی ماں کا پیار نہیں ملا تھا۔ ماں کس ہستی کا نام ہے وہ نہیں جانتی تھی۔ اکثر آیا اسے گندے ڈائپر میں گھنٹوں چھوڑ دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کولہے اور پرائیویٹ پارٹس میں زخم بن جایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی میل سرونٹ اس کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا، وہ روتی، بلکتی، لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان سب واقعات نے اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر جگہوں پر ایسے بے حس اور بے حیا مرد پائے جاتے ہیں جنہیں معصوم بچے اور بچیوں کی شکل میں ان کا شکار مل جاتا ہے۔ میری نظر میں ایسے لوگ دماغی مریض ہوتے ہیں جنہیں علاج کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ کر بہت سے معصوم بچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی سیلف کانفیڈنس کھو بیٹھتے ہیں۔ کچھ بچے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا حساب بڑے ہو کر دوسرے بچوں سے لیتے ہیں، اور کچھ سمارا جیسے ہو جاتے ہیں جن کا انسانیت پر سے بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ سب ہی سے گزارش کروں گی کہ اپنے معصوم بچے کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا
علم उसे बचपन से ही दें, ताकि आपके बच्चे किसी का शिकार ना बने। और अपने बच्चों के साथ हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखें, ताकि बच्चे आपसे अच्छी बुरी बात छुपाने से गुरेज करें। वो भी ये सब अपने पापा को बताना चाहती थी, जिनके पास बिजनेस के लिए तो वक्त था, लेकिन अपनी इकलौती बेटी के लिए नहीं। उन्होंने पैसों से हर चीज खरीदी थी उसके लिए, लेकिन मोहब्बत को तरस तरस कर वो जवान हुई। इसलिए उसके मिजाज में सख्ती इस कदर थी कि वो हर किसी से अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहती थी। उसकी नज़र में दुनिया का हर इंसान मतलबी और लालची था। शायद इसलिए वो आतिफ की सच्ची मोहब्बत को भी पहचानने से कासिर थी। हाल सूरज की सुनहरी रोशनी जब उसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर पड़ी, तो वो अपनी नींद से बेदार हुई। सफ़ेद जालीदार पर्दों से सूरज की किरणें छन छन कर कमरे में दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे और होंठ पर चोट के निशान थे, जैसे चांद में दाग हो। बुखार से पूरा जिस्म तप रहा था। भूख की शिद्दत भी महसूस हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की थी, तो वहीं बेड के पास ही लड़खड़ा कर गिर गई। अंग अंग जख्म की तरह दर्द से चूर था। बामुश्किल वो बेड पर बैठने में कामयाब रही। घड़ी पर नजर गई तो दिन के 2 बज रहे थे। घर में बला की खामोशी छाई थी, जैसे किसी की मैयत का सोग मनाया जा रहा हो। दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई, लेकिन उसमें कहाँ इतनी कुव्वत थी कि वो उठकर दरवाजा खोलती। कुछ देर बजने के बाद दरवाजा खुद ही खुल गया। पीछे अंदलिप थी। वो शायद आज बुटीक नहीं गई थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसने कमरे के पर्दे हटाते हुए पूछा। इस मिट्टी से बनी है ये लड़की। इसके साथ कितना ही बुरा क्यों ना करो, लेकिन इसके माथे पर शिकन तक नहीं आता। वो साकितो जामत बैठी अपने ही ख्यालों में मशगूल थी। देखो सम्मारा, मुझे नहीं पता कल जो कुछ भी तुमने किया वो क्यों किया। मैंने या मेरी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें किस बात की सजा दे रही हो? अंधलिप ने उसके दोनों हाथों को थामा था। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उसे छूते ही उसके सुलगते जिस्म की तपिश से उसका हाथ असरअंदाज हुआ था। उसकी घबराहट देखने लायक थी। उसने आज से पहले खुद के लिए किसी को इतना परेशान नहीं देखा था, लेकिन वो अब भी खामोश थी। उसे इस दुनिया में मौजूद हर शख्स अव्वल दर्जे का फित्नाबाज और ड्रामाई लगता था। अंदलप ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के कहे के मुताबिक उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने के बाद मेडिसिन भी खिलाई। फिर रूम की लाइट ऑफ करके उसे आराम करने की ताकीद की।
ریحانہ بیگم کے دل میں سمارہ کے لیے نفرت کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ وہ اب اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی حال فضیلت اور رخشی کا بھی تھا۔ ان کو بھی سمارہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، اور حسن پیر تو اپنی عزت کا جنازہ پڑھنے کے بعد گہری چپ کے زد میں تھے۔ عاطف بھی رات سے غائب تھا۔ وہ تو اب کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ آخر کیا کہتا وہ؟ جس لڑکی کے لیے وہ اپنے ہی باپ کے مد مقابل کھڑا ہو گیا تھا، وہ لڑکی پورے معاشرے میں دو کوڑی کی عزت تک نہ رکھ سکی اس کی۔ وہ اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ اسے نفرت ہو گئی تھی سمارہ سے۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ بالآخر اس نے ایک سخت فیصلہ کر لیا تھا۔ یار عشر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کشمالہ سے کیسے اور کیا بات کروں۔ عائد اس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ دونوں کافی پی رہے تھے۔ اس کا اشارہ کل رات ہونے والے حادثے پر تھا۔ کیوں؟ تو نے ہی تو کہا تھا وہ بھی اقرار محبت کر چکی ہے، اب کس بات کی ٹینشن ہے تجھے؟ عشر نے کہا۔ ارے یار، میں کل والی بات کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ جو کچھ کل ہوا، نہ جانے ابھی ان کے گھر جانا یا بات کرنا مناسب ہوگا یا نہیں۔ وہ کافی فکر مند تھا۔ پریشانی اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ دیکھ عائد، سمارہ ہے انوار شیخ کی بیٹی، تو جانتا ہے نا وہ ایک برانڈ ہے، تو ان کی بیٹی کے لیے ایسے ڈریسز پہننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جب شادی اس نے عاطف سے کی ہے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو میری نظر میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اسے طول دینا مناسب نہیں ہوگا۔ عشر نے اپنے نظریے سے کہا۔ بات تو تیری بھی صحیح ہے، اس معاملے کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے، خاص کر مجھے تو بالکل نہیں۔ اب سمجھا نا تو بات تجھے سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن ذرا دیر سے۔ یہ کہتے ہوئے اس پر ہنسنا واجب تھا۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔